مایو محمد صاحب ایک یہ دو چیزیں فرمائیے گا اس کے اندر. علی امین گنڈا پور صاحب جو بات کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ آخری آپشن تھی؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کو ایک کولیجن کورس سے بھی تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ تو ٹکراؤ کی طرف معاملہ آگے مزید جا سکتا ہے, اور عدالتوں پہ کیا اعتبار نہیں ہے کہ مطلب یہ خود ہی اپنے طور پہ کرنا ہے حکومت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ اگر آپ میری نظر سے دیکھیں, یہ کولیجن کورس کی بجائے کریکٹیو کورس ہے. صحیح. وجہ انہوں نے یہ نہیں کہا, ان کو آئی ایم شیور ان کو پتا ہوگا کہ یہ ایز اے گورنمنٹ وہ کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے میرے خیال میں یہ کہا ہے کہ میں ایز اے گورنمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. آپ ایز اے ڈپارٹمنٹ خود دیکھ لو کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر اس میں پولیٹیکل موٹیویشن ہے بیہائنڈ دیٹ, جس کا انہوں نے کہا اگر ثبوت نہ ہو, اگر ثبوت ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر ان کو سزا دینی چاہیے قانون کے خلاف, قانون کے لحاظ سے, تو اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن جب ثبوت نہ ہو اور آپ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوا لیں, جو پاکستان میں نارملی ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا ہے پھر یہ نہ کرو, اور آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم شیور ان کی حکومت بھی اس قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرے گی, اور مجھے ان سے پوری امید ہے کہ وہ اس کو لے کر چلیں گے. جی ہمایوں محمد صاحب, یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ تسلیم کریں کہ وہ پھر یا وہ بیانیہ ختم ہو گیا, یا پھر اگر حکومت اگر ابھی تک وہ قائم ہے آپ کا بیانیہ, تو پھر ایک باغی کو حکومت دے رہے ہیں. یہ کیا لگتا ہے آپ کو, مطلب واٹ ڈڈ ہی مین بائی دیٹ مولانا فضل الرحمان صاحب؟ دیکھیں یہ تو مولانا صاحب اس کے بارے میں بتا سکیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان عوام کا ہے, لوگوں کا ہے, مینڈیٹ عوام کا ہے. وہ جس کو چاہے الیکٹ کریں, جس کو چاہے ریجیکٹ کریں, اور جس کو وہ الیکٹ کریں گے ان کا اختیار ہے کہ وہ حکومت بنائیں. عوام نے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا. ان لوگوں نے 9 فروری کو اس میں ڈاکہ ڈالا, اور اس ڈاکے کی نشاندہی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور باقی ساری بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سب نے کیا ہے. اس میں جو بڑے نام ہیں, اس میں شاہد خاقان عباسی انہوں نے کہا ہے, اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے, اس میں چند صاحب نے کہا ہے, ان میں نثار چیمہ صاحب نے کہا ہے, اس میں محمود خان اچکزئی نے کہا ہے, اس میں جی ڈی اے والوں نے کہا ہے, ان کے پیر و پگاڑا صاحب نے سمر بلور صاحبہ نے کہا ہے, اس میں ہر ایک نے کہا ہے. کافی سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. اور انہوں نے جو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف. اچھا, وہ میں ہمایوں محمد صاحب, شاہ فرمان صاحب, ان کی ملاقات ہوئی ہے بانی تحریک انصاف سے, اور جو انہوں نے بتایا, مطلب انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ ساروں سے بات چیت کریں, سب سے ملاقات کریں. اب مولانا فضل الرحمان کس نے سوچا تھا, مطلب کیسے کیسے القابات آپ کی طرف سے بھی چلتے رہے سر, دیٹ از آن ریکارڈ. اب لیکن ان کے وہ کل آپ کے سیکریٹریٹ تشریف لائے, اس سے پہلے آپ ان کی طرف گئے تھے, اچکزئی صاحب کے ساتھ آپ کا اس وقت یور بیانیہ از ان کانسوننس جو ان کا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے میں سر کیا اعتراض تھا پھر, جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنائیں؟ کیونکہ یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنانی کسی کے ساتھ تو بیٹھنا پڑنا تھا. تو پھر کیا شاید عمران خان صاحب کو اب لگ رہا ہے کہ باقیوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, یا صرف انہی کی بات کہ جو صرف الیکشن دھاندلی پہ بات کریں گے؟ دیکھیں میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی تو پاکستان میں جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس کی جو بیسک پرابلم ہے وہ ہے الیکشنز میں مینیورنگ, اور نان میرٹ والے بندے کو سامنے لے کر آؤ. ہم نے 1971 میں بھی دیکھا کہ جو 160 سیٹوں سے جیتے تھے, ہم نے ان کو ہٹا کے جو 80 سیٹوں سے ہارے تھے اس کو سامنے لے آئے. ہم نے اس کے بعد بھی ملک کا حشر دیکھ لیا. ہم نے 1990 میں بھی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے آئی جی آئی بنائی گئی,
کس طریقے سے جو میرٹ پر تھیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے, کس طریقے سے ایک پارٹی کو ریفنڈنگ کر رہا ہے, ہم نے اس کے بعد بھی دیکھتے رہے ہیں. پرابلم اس چیز کو ایڈریس کرنے کا ہے. جس دن یہ ایڈریس ہو جائے گا اس میں بہت سارے ایشوز آٹومیٹکلی ایڈریس ہو جائیں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہے عمران خان, وہ بیسک کور ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے کون لوگ تیار ہیں؟ اس کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے, اس کے لیے پی ایم ایل این تیار نہیں ہے, اس کے لیے ایم کیو ایم تیار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف سر لیکن پیپلز پارٹی سے آپ بات تو کرتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے باوجود دھاندلی کا شکوہ آپ کو زیادہ نون لیگ سے ہے. پیپلز پارٹی نے تو پنجاب میں کوئی سیٹس نہیں چرائی ہیں. سر پیپلز پارٹی کی 25 سیٹیں ہیں, ایم کیو ایم کی 2 یا 3 سیٹیں ہیں, اور پی ایم ایل این کی 17 سیٹیں ہیں, اور نہیں ہیں ان کی. خیر اینی وے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جینوئنلی الیکٹورل ریگنگ پروسیس کے خلاف آگے آنا چاہتے ہیں, ہم ان سے بات کر رہے ہیں ارریسپیکٹیو آف وہ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ یہ 3 جماعتیں اس الیکٹورل پروسیس کے حق میں ہیں, یہ کہتی ہے کہ دھاندلی ہے لیکن اس سسٹم کے خلاف نہیں ہے, تو ہم پھر ان لوگوں سے بات کریں گے جو اس سسٹم کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں. چاہے وہ یہ سمجھتے ہو کہ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کی ہے, تو ہم ان کے لیے, آپ نے دیکھا علی امین نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے حلقے کھولنے کو تیار ہیں. سو دیٹ از دی اوپننس آف پاکستان تحریک انصاف, جو فنڈامنٹل ایشو کو ایڈریس کرے. اس کے بغیر اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ہم انہی چکر میں لگے رہیں گے. تو ہم لوگ تو کور ایشو کے پاس جا رہے ہیں, اس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں جس سے بھی بات کرے جو سیریس ہے, یہ لوگ سیریس نہیں ہیں, یہ لوگ جینوئنلی اس سٹیٹس کو سسٹم کے بینیفیشری ہمیشہ سے رہے ہیں, رائٹ فرام دا بگننگ. 1971 میں سٹیٹس کو کے بینیفیشری, 1984 میں سٹیٹس کو کے بینیفیشری, 1990 میں سٹیٹس کو کے بینیفیشری, 1997 میں سٹیٹس کو کے بینیفیشری, 2008 میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا نا کہ وہ مولانا صاحب بھی تو بینیفیشری رہے ہیں سر, ان کے ساتھ بھی تو آپ بیٹھ ہی رہے ہیں نا اس معاملے کے اوپر. وہ یقین کریں کہ وہ کل کو آج نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور یہ میں آپ کو بتا, جو رپورٹ بھی ہوا ہے, جو کہا گیا ان کی طرف سے, ان کو وفاق میں بڑے عہدوں کی بھی آفر ہو گئی ہے وہاں سے. وہ کیا پتا کل کو وہ کیا کورس لیتے ہیں, لیکن خیر اینی ویز بیٹھ کے بات چیت آگے بڑھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں, اگر وہ اس کور ایشو سے پل آؤٹ ہونا چاہتے ہیں, سو بسم اللہ. ٹھیک, ہم نے تو اس ایشو پہ لے کر چلنا ہے نا. میرے لحاظ سے تو ان سب کو بھی, چاہے ہم ان سے بات نہ بھی کر رہے ہوں, ان کو اس ایشو کو اٹھانا تو چاہیے نا. اس پہ جا کے یہ کہہ دیں کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, حالانکہ ان کے اپنے پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ سوچیں. نثار سر آپ کی پارٹی کے ساتھ بات چیت چلا کے دیکھیں, بیزتی والی جیت سے بہتر ہے عزت والی ہار رکھو.